ہر ایک چیز کو اتنا مہنگا کیا گیا ہے، اور بجلی کے اوپر جو ہے نا اور باقی جتنی چیزیں ہیں سب کے اوپر جو ہے نا یہ مزید ٹیکس میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات غریب عوام ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکسوں کی برمار جو ہے نا وہ برداشت کر سکیں۔ جتنا ہم سے ہو سکا، جتنا ہم نے تحصیل صاحب نے کوشش کی، ہم نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا، اور جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں میں اس کو شاباش دیتا ہوں کہ ان کی بہت اچھی تیاری تھی اور بہت اچھی طرح انہوں نے رسپانڈ کیا۔ باقی ڈیٹیل میں تو بجٹ کے حوالے سے ہمارا اور بھی آپ کے ساتھ آئے گا، لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور خواجہ آصف نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم افغانستان کے اندر بھی حملہ کریں، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے، جو کہ انتہائی غیر ذمہ دار رویہ ہے۔ ہمارے خارجہ پالیسی تو یہ ہے کہ نہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت کریں گے، نہ کسی کو اپنے ملک کے اندر مداخلت کرنے دیں گے۔ اگر آپ کے افغانستان کے ساتھ کوئی کنسرنز ہیں، کوئی ایشوز ہیں، تو اس کے لیے آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں۔ اس کے لیے آپ جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کی مدد لیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ جو ہمارے جتنی بھی ایران ہے، پاکستان، ترکی، افغانستان، سعودی عرب، چائنا، ان ممالک کو بلا کے اس کے اوپر جو ہے اپنا نظر رکھیں۔ لیکن اگر آپ یہ غلط فہمی ہے آپ کو کہ آپ اس طرح کام کریں گے تو آپ اس خطے کو عدم استحکام کا شکار کریں گے۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات پہ، اس پاکستانی کی حیثیت سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ چائنا بھی راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ بھی شکوک و شبہات کے تعلقات ہیں۔ انڈیا تو مودی پھرا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر انہوں نے اٹیک کی اور ہمارے بریگیڈیئر کو جو ہے شہید کروایا۔ تو آپ بتائیں کہ یہ کون سی عقل کی پالیسی ہے، کون سی سمجھداری ہے کہ آپ ایک دوست ملک کو اپنی دشمنی پہ لاتے ہیں۔ ہم نے تو اس کو یہ بھی آفر کی کہ تاریخ انصاف عمران خان کی بہت زیادہ ایک گڈ ول ہے افغانستان کے اندر، ان کا بہت اچھا نام ہے، رسپیکٹ ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایشوز ہیں، کوئی ٹیبل پہ بات کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے خود کہا، میں نے مولانا بدرمان سے بات کی، میں نے چکری صاحب سے بات کی، دونوں سے میری بات ہوئی، دونوں نے ایگری کیا کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی ایشوز ہے تو ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوسیشن کر کے افغانستان حکومت کے ساتھ انگیج کریں۔ ہم نے جو فارن منسٹر ہے اس کے ساتھ اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اس کو کہا کہ آپ جلد از جلد افغانستان کا وزٹ کریں۔ ہمارا سب سے زیادہ بزنس جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا اور کوئٹہ کی اکانومی افغانستان کے اوپر بنیاد کرتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے افغانستان کی روٹ کو کھولا تو آپ کے پاس سینٹرل ایشیا، آپ کی رشین اسٹیٹ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ تک ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، ہم اپنا ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں، ہم اس سے سستی بجلی، سستا گیس اور نیچرل ریسورس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غیر دانشمندی ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں یہ جو استحکام عزم استحکام والا جو ہے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کے خط و خال کیا ہے، اس کی ٹیوارز کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک بات کرتا ہے، کوئی دوسری بات کرتا ہے۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی محسوس کرے کہ ہم ایکول سٹیزن ہے اس ملک کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے لیے بہت ذمہ دار رویے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ایک چوری مینڈیٹ سے آئی ہے، ایک جعلی مینڈیٹ سے آئی ہے، اور فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کے اندر ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیش کر سکے۔ اس طریقے سے یہ جو چیزیں چل رہی ہے انتہائی خطرناک ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، میں اور شاہرام خان، ہمارا جلسہ ہے صوبے میں مہنگائی کے خلاف،
اس بجٹ کے خلاف، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے. دیکھیں آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے، آپ کی صرف ایک کارکردگی ہے کہ پاکستان کے ایک لیجنڈ کو جس نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا، عزت کمائی، جس نے اس ملک میں یونیورسٹی بنائی، خیراتی کام کروایا، شوکت خانے میں اسپتال بنایا جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور جس نے اس پاکستان کے لیے عزت کمائی، آپ نے اس کو عدت کیس میں، شرم کرنی چاہیے آپ کو، عدت کیس میں آپ نے گرفتار کیا ہے. علماء کی اس کے اوپر فتوی بالکل واضح ہے، اور جو جس طرح کھیلا جا رہا ہے، یعنی دنیا مذاق بنتی جا رہی ہے. ابھی جو پوری دنیا کے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھایا جا رہا ہے اور وہاں ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا ہے یہ ریگڈ الیکشن ہے، یہ یہاں جتنے حربے استعمال کی گئے ہیں یہ غیر جمہوری حربے ہیں، اور یہاں جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ انتہائی نامناسب ہے. اس وقت جو خواتین ہیں، یہ مریم بی بی اپنے آپ کو ایک بہت بڑی وہ چیمپئن سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو، آپ کا صوبہ میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہماری بہنیں جو ہے عالیہ حمزہ ہو گیا، سلم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اور جو ہمارے اسیران ہیں بزرگ محمود رشید اور اعجاز چودھری اور دیگر جو ہمارے بچے جو ادھر جیلوں میں جعلی کیسز میں جیلوں میں ہیں، قابل مذمت ہے. میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں ہمیں اس لیول تک نہ لے کے جائیں کہ پھر ہمارے سامنے دیوار ہو، پھر ہمارے سامنے جو ہے نا آپ دیوار سے لگائیں اور آپ سمجھیں کہ نہیں، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آئین اور قانون کے اندر کرنا چاہتے ہیں، کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی پہ ہم بلیو رکھتے ہیں، ہم آزادیہ پہ بلیو رکھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے پہ بلیو رکھتے ہیں. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں نمبر 1 عمران خان کو پوری ریلیز کیا جائے، جو اسیران ہے سب کو ریلیز کیا جائے. جو انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں ان کے خلاف جو عوام نکلے گی پھر آپ کو مجبوراً واپس لینی پڑے گی. اس لیے وہ جو نامناسب ٹیکس ہے اس کو واپس دیا جائے. اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ خاص کر ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. ہمارے علاقے میں 4000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہے، جبکہ ہماری ضروریات 2600 میگا واٹ ہے، اور اس وقت ہمیں 1100 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے جو سراسر ظلم ہے. ہمارا جو صوبے کی حکومت ہے وہاں NFC ایوارڈ میں جو ہمارا شیئر ہے 14% سے ابھی شیئر وہ 19% تک چلا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. جو ہمارا مرج ایریا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوئی. یعنی ایسی تمام KP کے حکومت کے ساتھ عوام کے ساتھ ایک متعصبانہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے PTI کو ووٹ دیا ہے. کیسے اس کو جو ہے نا ناکام بنایا جائے، ان کی آفیسر کی ضرورت وہ نہیں دی جا رہی ہے. تو سب کی وجہ سے آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے عزم سے ابھی مشاورت بھی کریں گے، آگے جائیں گے اور تحریک شروع کریں گے انشاءاللہ. شکریہ اسپیکر صاحب. سمپل بجٹ جو ہو رہا ہے انتہائی ناروا ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور آپ انڈسٹریلسٹ کو باہر کی دنیا میں منتیں کر رہے ہیں کہ آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں. یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنے انڈسٹریلسٹ سے پاکستان میں مختلف سیکٹرز کے لوگوں سے کراچی میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور اسلام آباد میں بیٹھیں، میٹنگز کریں، ان کے ایشوز سمجھیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے کم کرنے کے لیے ٹیکسز کو ان ایریا میں کم کریں جس سے ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، کریٹیوٹی بڑھے. اور دوسری بنیادی بات، جو آپ نے امپورٹ پہ 1% سے 29% پہ ٹیکس لے کے گئے انکم ٹیکس، اس سے تو ایک آپ کو جو آپ کی ریونیو آتی ہے، لوگ ابھی اپنا انکم کم شو کریں گے، ڈالر باہر رہیں گے، تو آپ کو ڈالر چاہیے. باہر سے آپ کے لوگ پاکستان سے پروڈکٹس بیچ کے ڈالر ملک میں لا رہے ہیں، آپ اس پر اور ٹیکس لگا رہے ہیں. جتنا آپ اس پہ ٹیکس کریں گے، پوری دنیا ایکسپورٹ پہ ریبیٹ دیتی ہے، انسینٹیو دیتی ہے. یہ واحد دنیا کا ملک ہے جس کو سب سے زیادہ ڈالرز کی ضرورت ہے، لیکن بیوقوفانہ ان کے فیصلے ہیں کہ اس کو ٹیکس کر رہے ہیں. بجائے کہ اور سپورٹ کریں، ٹیکس کریں، تو ڈالر نہیں آئے گا، کم آئے گا، لوگ ایکسپورٹ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ، تیسری اور لاسٹ بات، کہ جو آپ کی بجلی کی پرائسز ہیں وہ فیکٹریز کو، بزنسز کو آپ اتنے کم ریٹس پہ دیں تاکہ وہ جو پروڈکٹ بنائے وہ وائبل ہو، دنیا میں آپ اس کی وہ کمپیٹ کر سکیں. لیکن یہ کرنے کی بجائے ہر چیز کو مہنگی کر رہے ہیں.
बजाय ये कि रिलीफ दे लोगों को। अच्छा, दवाइयाँ उन्होंने महंगी कर दी, जिस असद कैसर साहब ने कहा। आपके लिए नॉलेज की बात है, जो शायद जिन्होंने ना पढ़ा हो, कि जो खैराती हस्पताल है 50 बेड से ज़्यादा, 50 बेड है, उस पर जो सप्लाईज आती हैं, उसकी जो मटीरियल आते हैं, उस पर टैक्स कर दिया। अब गरीब बंदा खैराती अस्पताल में गरीब बंदा जाता है, इन जालिमों के बच्चे तो पैराडोल और पैरासीटामोल भी खाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका और दुबई जाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात में और ज़्यादती हो रही है। और आज का दिन पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून, ये 3 पार्टियाँ जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, जो पीपल पार्टी ने ड्रामा किए कि जब बजट को मुस्तरद करते हैं, आज वही पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के साथ खड़े होके और MQM के साथ ये अवाम दुश्मन बजट पास कर रही है, ताकि कौम याद रखे कि आपकी बर्बादी के लिए किसने वोट दिया आज बजट को पास, और आपकी हक में कौन लोग खड़े हुए, ये कौम को याद करना चाहिए। असद कैसर साहब, ये बताइएगा, जो पार्टी से लोग नाराज़ हैं, उनका मुतालिबा ये है कि खान साहब की रिहाई के लिए वाहिद रास्ते के सड़कों पर निकल आए, हमारी लीडरशिप नहीं निकल रही। सर, आपका अपना ज़ाती मौक़िफ़ क्या है, सड़कों पर आएंगे या? बिल्कुल हम मशावरत कर रहे हैं, हम हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। हम सड़कों पर भी आएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे, हम तमाम हल इस्तेमाल करेंगे। हमने इमरान खान को निकालने के लिए हर हद तक जाना है इंशाअल्लाह।